اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وشرنا معہم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارا لیسن یا درس یا لیکچر نمبر 111 ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس بھی نوجوان لینے لگے ہیں، اور بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور بچے ماشاءاللہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی پرسنلی مجھے کالز آتے ہیں، دلی خوشی ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم صرف تنہا نہیں دیکھتے بلکہ اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ مولا ہر اس بندے کو جو اس کو آگے بڑھاتا ہے اس محنت میں شامل کرے اور اس کا اجر عظیم دے انشاءاللہ۔ ہمارا ویژن ہی یہ ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے بچوں تک کوئی کام کی بات پہنچ جائے، اور چونکہ بہت شارٹ کلپس ہوتے ہیں لہٰذا میں اور زیادہ وقت تمہید میں نہیں لینا چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ تربیت اولاد کس ایج سے بچے کو شروع ہوتی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ بچہ جب کم سے کم 5 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، 12۔ نہیں، بچے کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اسلام اولاد کی تربیت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تربیت اولاد شروع ہوتی ہے، پہلا اسٹیپ اس کا جو ہے نا، سلیکشن آف اے لائف پارٹنر۔ کیسی بیوی ہونا چاہیے، کیسا شوہر ہونا چاہیے۔ دیکھیے اکثر و بیشتر رشتے مال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جمال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یعنی پیسے کی وجہ سے یا خوبصورتی کو دیکھ کے، ہائٹ، پرسنالٹی ایسی ہے، پیسہ اتنا ہے، کماتا کتنا ہے۔ اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ حسب و نسب دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا ہے اور کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بہت بڑا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے کہ بچے، یعنی جس کو آپ ڈھونڈ رہے، آپ کی بیوی مثلا، بیوی کے پیسے کو نہ دیکھو، اس کے جمال کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس میں دینداری کتنی ہے، دین کتنا ہے۔ اگر دیندار بیوی مل جائے اور شوہر بھی دیندار ہو تو دونوں دیندار کے ملنے کی وجہ سے بچے دیندار ہوتے ہیں۔ دو بے دین اگر مل جائے تو بچے بھی بے دین ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ دیکھیں کہ آپ جس کو ڈھونڈ رہے اس میں دین کتنا ہے۔ دیندار بیوی کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ بتا دوں۔ لطیفہ کیا، ایک چھوٹی سی حکایت ہے کہ ایک فیملی ہوا کرتی تھی، ایک گھر میں 1-2 بچے اور میاں بیوی ہوا کرتے تھے، اور میاں جو ہے نا ذرا کچا پکا مسلمان، یعنی پڑھتا تھا نماز لیکن آخری وقت، اور صبح کی نماز تو پکی قضا کرتا تھا۔ صبح اٹھتا تھا وہ 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے آفس جانے سے پہلے قضا نماز پڑھ کے جاتا تھا۔ کبھی کبھی ظہر اثر میں اس کی نماز صبح بھی ہوتی تھی۔ صبح کی نماز کا وہ پابند نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی صبح لا کے دروازے پہ کچرا ڈال کے چلا جاتا۔ یہ جیسے آفس کے لیے باہر نکلتا تو اس کے سامنے کچرا نظر آتا تو اس کو بڑا غصہ آتا کہ کون ہے یہ کچرا پھینک کے چلا گیا صبح۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس کو غصہ آیا، کہا میں اس کو پکڑ کے رہوں گا، یہ کون ہے آخر۔ تو صبح ذرا جلدی اٹھنا شروع کیا، بجائے 9 بجے کے 6 بجے اٹھ کے دیکھا تو پھر کچرا ہے، 5:30 بجے اٹھ کے دیکھا پھر کچرا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تم ایسا کرو کہ مجھے نماز صبح کے وقت اٹھا دو تاکہ میں اس کو پکڑوں، یہ صبح کوئی کر کے جاتا ہے۔ تو بیوی نے بھی کہا اتنا صبح وہی کر سکتا ہے جو نمازی ہوگا، شاید نماز پڑھ کے آتا ہوگا، ادھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے نماز کے وقت اٹھاؤ، میں اس کو پکڑتا ہوں۔ نماز کے وقت صبح بیوی نے اٹھایا، اس نے
اٹھ کے باہر جا کے دیکھا تو کچرا نہیں تھا، کہ چلو اللہ کا شکر ہے آج نہیں ہے، لیکن آج پکڑ کے رہوں گا۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا، اذان ہو رہی تھی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب کھڑکی کے پاس آ کے دیکھا تو دیکھا کچرا موجود ہے۔ کہا ارے اتنی دیر میں نے نماز پڑھی، اس کے اندر اندر کسی نے کچرا ڈال دیا، چلو کل پکڑتا ہوں۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، اذان ہوئی، یہ نماز پڑھا، پھر جا کے باہر دیکھا تو کچرا پڑا ہوا۔ تیسرے دن پھر یہی۔ بیوی نے کہا لگتا ہے کوئی مسجد سے آتے آتے کچرا ادھر ڈال کے چلا جاتا ہے، یا مسجد جاتے جاتے ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں کہ جب نماز کی اذان کا وقت ہوتا ہے میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد بیوی نے کہا کہ جب آپ اٹھ ہی گئے ہیں تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے، برابر میں تو پڑوس میں مسجد ہے، جائیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ تو بات اچھی لگی، چلا گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، واپس آ کے دروازے پہ کرسی لگا کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں جو آ رہا اس کے کسی کے ہاتھ میں کوئی پولیتھین ہے کیا کچرے کی، لیکن کہیں نظر نہیں آئی۔ اس دن کچرا نہیں پڑا۔ دوسرا دن ایسے ہوا، تیسرا دن ایسے ہوا، چوتھا دن ایسے ہوا، ہوتے ہوتے 2 ہفتے ہو گئے، یہ باجماعت نماز پڑھتا صبح کی، کچرا نہیں ہوتا۔ اب اس نے ایک دن بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ کچرے جو ڈال رہا تھا وہ ڈر گیا، اسے پتہ چل گیا کہ اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، لہٰذا اب وہ نہیں ڈالے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب مجھے صبح ہی صبح مت اٹھاؤ، میں آرام سے صبح پہلے کی طرح اٹھوں گا۔ یا اب 8-9 بجے اٹھا، جیسے باہر آفس کے لیے نکلا تو کچرا پھر پڑا ہوا تھا۔ بڑا غصہ آیا، اس نے آ کے بیوی سے کہا کہ دیکھو پھر کچرا کسی نے ڈال دیا، لگتا ہے مجھے پھر اس کو پکڑنا ہی پڑے گا۔ اب وہ پھر صبح صبح اٹھنے لگا، دھیرے 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 اسے صبح کو اٹھنے کی عادت ہو گئی، نماز جماعت کی عادت ہو گئی، اور کچرا بھی آنا بند ہو گیا۔ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ایسے ذکر آیا کچرے کا، اس نے کہا کم وقت ملا نہیں مجھے، ورنہ میں بتاتا اس کو۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا اسے برا کیوں کہتے ہو، اس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ صبح کی نماز کے پابند ہو گئے۔ جب یہ سنا تو بیٹے کو باپ نے غور سے دیکھا تو سب گھر والے ہنسنے لگے، کہا کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا کوئی کچھ نہیں، وہ جو کچرا ڈالتا کرتا تھا نا، کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھی۔ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی۔ تو دیندار اگر بیوی مل جاتی ہے تو عبادت کی ساتھی بن جاتی ہے۔ بالائے کائنات سے جب پوچھا رسول اللہ نے کہ جناب سیدہ کو آپ نے کیسے پایا، کہا عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے، دیندار کتنی ہے، بیوی کتنی اچھی ہے، کیونکہ ماں کے دودھ کا اثر بھی بچے میں آتا ہے۔ جب میں بچپنا تھا، نوگاں سادات میں پڑھتا تھا باب العلم میں، تو وہاں پہ ایک دلدل ہوا کرتا تھا۔ اچھا دلدل یعنی وہ گھوڑا جو امام حسین کی گھوڑے کی شبیہ بنا کے نکالتے ہیں۔ اچھا گھوڑا جو ہے نا کبھی پانی میں بیٹھتا نہیں ہے، وہ ہٹ کے بیٹھتا ہے، لیکن یہ دلدل جہاں پانی دیکھتا تھا وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ تو جناب شبیع الحسن صاحب قبلہ ہمارے استاد مرحوم، اللہ ان کی درجات کو بلند کرے، ان سے میں نے کہا کہ قبلہ یہ کیا بات ہے، یہ جو ہے پانی میں بیٹھتا ہے، یہ عجیب گھوڑا ہے، کہ یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب یہ پیدا ہوا اس کی ماں مر گئی، اب جب ماں مر گئی تو یہ ہوا کہ کیا اس کو کس کا دودھ پلایا جائے، تو اس وقت کوئی گھوڑی نہیں ملی، بھینس کا دودھ پلایا جانے لگا، اور بھینس پانی میں بیٹھتی ہے، لہذا یہ پانی میں بیٹھنے لگا۔ تو یہ 2 سٹیپ یاد رکھیے، ہم آگے انشاءاللہ اگلے بار اس کے بارے میں اور مزید گفتگو کریں گے کہ سب سے پہلے تربیت اولاد کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اچھی بیوی تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ اچھی بیوی، دیندار بیوی تلاش کرو۔ دولت اور اولاد یہ 2 چیزیں ہیں۔ اولاد مرد کی قسمت سے اللہ دیتا ہے، اور دولت بیوی کی قسمت سے اللہ دیتا ہے۔ اگر مالدار کو بھی کر کے لے آیا، اگر اس کی قسمت میں دولت نہیں ہے تو انسان غریب ہو جائے گا۔
غریب سے شادی ہو کے وہ جو ہے نا گھر بہو بن کے آ جائے، اس کی قسمت سے دولت آ سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ دیندار بیوی کو تلاش کرو، اسی طریقے سے دیندار شوہر کو تلاش کرو، کیونکہ دودھ کا اثر بچے میں آتا ہے، اور دیندار بیوی اگر مل جائے اور دیندار شوہر بھی ہو تو بچے دیندار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم گفتگو اور کریں گے کہ تربیت اولاد میں اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے۔ دعا کرے پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام زمانہ کا چاہنے والا بنا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور جو کرونا جیسے وائرس سے جو ہے نا پریشان حال ہیں پروردگار، ان کی بیماریوں کو دور فرما، سب کو صحت و عافیت سے رکھنا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو آگے بڑھائیے اور ثواب دارین حاصل فرمائیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔